الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری زیدہ عمرہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور استاد صاحب آج ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں تشریف فرمائیں، جلوہ فرمائیں۔ ان کے خصوصی طور پر مدنی پھول انشاءاللہ آج شامل رہیں گے، اور ٹاپک اور جو عنوان ہم نے آج سلسلے کا رکھا ہے وہ ہے سیکھ لیں۔ موضوع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاق، کردار، افکار، معاشرے کی اصلاح اور بہتری کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بہتری کی بات ہوتی ہے، دل میں محبت خدا و مصطفیٰ بڑھانے کی بات ہوتی ہے۔ ایک موضوع تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ہم نے آج موضوع رکھا ہے سیکھ لیں، تو یہ بھی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ہماری ابیلٹیز کے اعتبار سے، ہمارے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک بڑا یوزفل موضوع ہے۔ اور بعض اوقات موضوع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو موضوع برائے موضوع ہی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لغو موضوعات سے ہمیں محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی پھول انشاءاللہ شامل رہیں گے سیکھ لیں۔ کیا سیکھ لیں؟ اس کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کس طرح سیکھیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی مہروز اتاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی یوسف سلیم اتاری بھائی بھی ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر موجود ہیں، دیگر مبلغ دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت سماعت فرمائیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ یہ بہت پیاری قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اور اس میں ایک دعا بھی ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب ان آیات پر کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ جس کا ایک تو پس منظر ہے، اس کا شان نزول بھی ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر جو ہے وہ جب فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور اس وقت یعنی قوم جنات میں سے، جنات کی پوری ایک قوم تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، اور آپ کی خدمت میں وہ ایمان بھی لے کر آئے، اور پھر وہ واپسی پلٹے اور گئے اور اپنی دیگر پوری جو ہے وہ اس قوم کو جا کے اطلاع دی کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسا کلام سنا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کو بھی لے کر آئے، اور انہوں نے آکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان بھی لائے۔ اللہ اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے
انسانوں کے ساتھ جو ہے واعظ و نصیحت فرمائی، تبلیغ فرمائی، اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا اور انہیں ایمان کی طرف بلایا، شرک اور کفر کو ان سے دور کیا۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ فرماتے تھے، اور اس کے کئی ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بلکہ ایک دن پہلے فرماتے کہ کل ہمیں یہاں جانا ہے، اور آپ اپنے ساتھ چند صحابہ کو بھی لے کے گئے، تو جنات کو بھی آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے اور جنات کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ یہ تو وہ ایک پس منظر تھا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جا رہی، اور وہ دعائیں استقامت ہے۔ اصل چیز یہی ہے، ایمان لانا اور ایمان کے بعد اس پر ٹھہرے رہنا، مستقیم رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سبحان اللہ۔ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، جی، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک تو وجہ اس کے جو مصداق ہیں، وہ جب یہ شخص کا انتقال ہوگا، حالت نزا اس پر طاری ہوگی، فرشتے اسے آ کر کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا، جنتیں تمہارے لیے، اور نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھی، آخر میں بھی ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم وہاں چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ تو جو ایمان اور اس پر ٹھہرے رہنا، اس پہ مستقیم رہنا، تو ہر انسان کو ہے چاہیے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اور ایمان پر ثابت قدمی کی دعا ہماری تعلیم کے لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نور قرآن سے منور فرمائے۔ سیکھ لیں، یہ آج کیا ہمارا موضوع ہے۔ یوسف بھائی، کیا سیکھنا چاہیے ہمیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ ابتداً اگر آپ لیں تو کس بات کو لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا وہ مضمون ہے نا کہ ماں کی گود سے، مہد سے لحد تک بندہ سیکھتا رہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ آپ ساری زندگی سیکھنے میں ہی گزار دیں، تو سیکھنے کا یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ ختم نہیں ہونا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے۔ اب کیا سیکھیں؟ تو بہت کچھ ہے اس موضوع پر کہنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صحیح انداز کے ساتھ وضو سیکھ لیں، صحیح انداز کے ساتھ غسل سیکھ لیں، صحیح انداز کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھ لیں، صحیح انداز کے ساتھ تلاوت قرآن سیکھ لیں، کلمہ طیبہ سیکھ لیں، پہلا کلمہ سیکھ لیں۔ اللہ اکبر، آپ نے تو بالکل بنیادی بات کہہ دی نا۔ ہاں جی، اسلام کے اگر 5 پلرز کو کہا جائے تو سب سے پہلا پلر جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے۔ واقعی ایسا ہے سلمان بھائی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا بندہ، اسے صحیح پراپر نہ کلمہ پڑھنے آتا ہے، نہ کلمے کا اس کو ترجمہ آتا ہے کہ کلمے کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کا معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت برا حال ہے کہ آج اگر سیکھنا ہو، میں مثال دوں گا اگر دنیاوی تعلیم کی، تو بڑے اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنا ہے، بھاری فیسیں دے کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ہم تعلیم کا منع نہیں کر رہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنی کوشش بندہ، جتنی جستجو اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگاتا ہے، کیا دین سیکھنے میں اتنا ہم نے ٹائم دیا؟ آج آپ بڑے سے بڑی فیملیز کے بچوں کو اٹھا لیں، اسے کمپیوٹر پر بہت مہارت حاصل ہوگی، بڑی بڑی ڈگریاں ہوگی، لیکن اگر نماز جنازہ کا طریقہ پوچھ لیا جائے نا تو وہ منہ چھپاتے نظر آئیں گے۔ یہ کیا بات کر لی یوسف بھائی آپ نے؟ سلمان بھائی، میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں، میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ جس میں والد کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا مسجد کے دروازے پر منہ چھپائے کھڑا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے۔ مدنی قافلہ ہمارا سفر پر تھا سندھ کے کسی گاؤں میں۔ سلمان بھائی، اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کو اس کی خبر ملی، تو وہ بھی سارے پہنچ گئے تعزیت کے لیے۔ اچھا، ابھی جنازہ تھوڑی دیر ہوئی تھی، بندے کا انتقال ہوا تھا،
دوست احباب بھی گیدر ہو رہے تھے, فیملی کے کچھ رشتہ دار بھی جمع ہو گئے. اچھا سب لوگ جمع ہو گئے نا, تو بچہ بڑا زار و کتار رو رہا تھا, اس کا بیٹا تھا, بڑا زار و کتار رو رہا تھا. وہ اچانک سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر گھر کے دروازے سے باہر نکلنا اس نے چاہا, تو کسی رشتہ دار نے ہاتھ تھام لیا کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑا ہے, کہاں باہر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میرا والد مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر والد کے جنازے کو جو ہے وہ اس کو جلایا جائے, اس کو آگ لگا دی جائے. اب سوچیں ذرا کہ آج والد تربیت کرنے کے لیے اچھے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرتا ہے, اچھی اسکول کے توجہ دی جاتی ہے, اسکول نہ جائے والدین ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن آج والدین نے بچے کو یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں سمجھایا کہ ہمیں ہمارے مردوں کو یہ عالم مطلب ایک جسے کہا جائے نا کہ وہ ریئر کیس نہیں ہے, ایسے آپ کو سینکڑوں کیس مل سکتے ہیں. اگر آپ چلے جائیں انٹیریئر سندھ کے اندر چلے جائیں, ہمارے ملک کے اس پسماندگی علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر یہ کیس ہوتے رہتے ہیں. پسماندگی میں چلے جائیں یا بہت زیادہ ویل سیٹلڈ میں چلے جائیں, یعنی آپ یہ اس معاملے میں تو یوسف بھائی جو ابھی آپ نے موضوع لیا ہے, جو عنوان لیا ہے تجہیز و تکفین کا, غسل کا, نماز غسل میت کا, نماز جنازہ کا, کفن کا, اس میں تو شہری دیہاتی علاقے تقریباً سملر برابر ہیں. جس طرح ادھر کوئی شعور نہیں, ویسے یہاں پر بھی کوئی پتہ شتہ کوئی نہیں. آپ نے جو غسل کی بات کی نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کس انداز کے ساتھ دینا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ جناب وہ مسجد کے امام صاحب کو بلا لیں گے, یا یہاں پر آپ کو غسل دینے کا نہیں پتا. اللہ اکبر, آپ ایک میت کو غسل دینے کی بات کر رہے ہیں جی. یہاں تو حالت زار یہ ہے کہ ایک انسان کو خود بھی تو غسل کرنا ہے, خود بھی تو وضو کرنا ہے نا, تو پہلے تو اپنے کو تو غسل دینا آتا ہو, اپنی ذات کو غسل دینا آتا ہو. تو ہم جو ہے امیٹیشن چیزوں میں کھو گئے. سلمان بھائی آپ کا جو سوال تھا جو آپ نے یوسف بھائی سے بھی کیا, اگر اسی کو میں کنٹینیو کروں تو جو سیکھنا ہے, کیونکہ آج کا ہمارا موضوع سیکھ لیں, تو یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے, پوری قوم جو ہے وہ سیکھنا ہی چاہ رہی ہے. لیکن ہمارے ٹاپک میں صرف یہ بات نہیں ہے نا کہ سیکھ لیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سلسلے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا سیکھنا ہے, اگر کس طرح سیکھنا ہے, اس کے ذرائع کیا ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے. لیکن وہی بنیادی بات پہلے کر لی جائے جو یوسف بھائی کر رہے تھے, اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ سیکھیں کیا اور کیوں سیکھیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے, ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں اس میں جو فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, تو اب اتنے سارے علوم ہیں اور ہر شخص اگر میں کہوں کچھ نہ کچھ تو بہرحال سیکھ ہی رہا ہے, تو اب وہ فرض پہ مبتلا ہے, کیا وہ فرض ہی سیکھ رہا ہے؟ نہیں. علماء نے بیان کیا, شارحین نے بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک مسلمان کے اوپر جو جو احکام لازم ہوتے جائیں گے, شریعت کے جو جو احکام اس کی طرف رجوع کرتے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پہ ایک نابالغ بچہ ہے, اور وہ بلوغت کے قریب جا رہا ہے, تو اب اس پر وضو, غسل, طہارت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا. پھر بالغ ہو گیا اب نماز, پھر رمضان آئے تو روزے, صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ, صاحب حیثیت ہوا تو حج, اور اسی طریقے سے اگر وہ جاب کرتا ہے تو جاب کے جو بھی شرعی احکام بنتے ہیں وہ, اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے شرعی احکام, شادی کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی کے احکام, پھر بال بچوں والا ہوتا ہے تو ان کے احکام, یہ ساری چیزیں اس پہ سیکھنا فرض ہوتی جائیں گی درجہ بدرجہ. لیکن ہم دیکھیں تو ہماری پرائیورٹی کیا ہے, ہماری پرائیورٹی کیا ہے, اور پھر علم کی حیثیت, سیکھنے کی حیثیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جائے جو تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک روایت ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کبیر کے حوالے سے, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ مشغول تھے, کچھ گفتگو فرما رہے تھے, تو اتنے میں وحی آئی کہ ان کی جو عمر ہے وہ 1 ساعت رہ گئی ہے. تو روایت میں آیا کہ وہ بے قرار ہو گئے, انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں, اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اشتغل بالتعلم, کہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. بڑی پیاری بات کہی آپ نے مہروز بھائی, علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ کہا گیا, اور یہ بڑا افضل ایک عمل ہے, اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے آخری مراحل ہیں یہ بھی ہم نے کیسے گزارنے ہیں. جی یوسف بھائی نے جس بات کو لیا تھا میرا خیال ہے اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں, پھر ہم جو ہے وہ آگے اس کو چلتے ہیں. یوسف بھائی آپ جو بات کر رہے تھے اس کو مکمل فرمائیں. تو بیسکس آف اسلام جو ہے نا سلمان بھائی, وہ بہت زیادہ سیکھنا ضروری ہے. بیسکس آف اسلام میں بہت ساری چیزیں مہروز بھائی نے بھی ماشاءاللہ بیان کر دی, شروع کے ابتدا کی گفتگو میں نے بھی اس کو کچھ کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ نماز سیکھیں,
آج ہمارا کیا انداز ہے؟ بڑوں کو دیکھ کر نماز سیکھ رہے ہیں. والد جس انداز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے درست پڑھ رہے ہیں چاہے غلط پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنے آتا ہے نہیں کرنے آتا، رکوع صحیح کرنے آتا ہے نہیں کرنے آتا، اچھا تلاوت قرآن کرنی ہے تو وہ اپنے انداز کے ساتھ کرنی ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ حساس ترین لینگویج یہ عربی زبان ہے. اگر اس کے صرف پروناؤنسیشن کا تھوڑا سا خیال نہ رکھا جائے تو میننگز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو جس طریقے سے ہم دنیا کو سیکھنے میں پرائرٹیز دیتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ ہمیں دین کو، بلکہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہمیں دین کو وقت دینا چاہیے. اور دین سیکھنے میں چونکہ دین کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، دنیا میں کیا کیا نہ کیا، کیا کمایا نہ کمایا، اور اس کو سیکھ کر کیا یا نہ کیا، اس کا اس انداز کے ساتھ جواب نہیں ہوگا. جو کیا اس کا ایک الگ چیز ہے، اس کی بھی جواب دہی ہے جس طریقے سے ہے. لیکن ہمیں جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں یہ آنی چاہیے، بنیادی چیزیں آنی چاہیے. مفتی صاحب کیسے سیکھیں گے؟ اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. دیکھیں ہمارے دین اسلام نے بڑے واضح احکام بیان فرمائے. انما العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور دین نے بالکل واضح فرمایا کیا سیکھنا ہے، کب سیکھنا ہے، اور کس سے سیکھنا ہے. واہ. یہ بھی ساتھ ساتھ اس چیز کا دین کا علم بھی ہے کس سے سیکھنا ہے. جی. اور حدیثوں میں روایت میں واضح طور فرمایا کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھ لو تم اپنا دین بھی کس سے لے رہے ہو. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی گزری تو وہ اسی طرح کہ مسجد میں بھی آئیں تو 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک ذکر اللہ کر رہے ہیں، دوسرے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ ان میں فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن آپ ان میں، اور فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کر بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات مہروز بھائی نے ذکر کی. آپ نے سیکھنے کے عمل کو ضروری کیوں قرار دیا، اس کی کچھ آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا سیکھنے کا عمل اس لیے ضروری ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں رب کے فرائض پورے ادا کروں. کہا یہ بغیر سیکھے ممکن نہیں ہے. اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں رب کی نافرمانی والے کام گناہوں سے بچوں، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر آگے کہا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کروں، اور شکر ادا کرنا بھی سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی عام ناظرین سوچ رہے ہوں شاید شکر ادا کرنا تو سارے ہی کرتے ہیں، شکر الحمدللہ جی، مال ملا تو شکر الحمدللہ، آج یہ نعمت ہے تو ٹھیک ہے، یہ بالکل شکر ہے. لیکن یہ شکر پورا شکر نہیں ہے. پورا شکر پھر یہ ہے کہ جو نعمت ملی اور اس نعمت کو رب کی اطاعت میں گزارا، اس کو لگایا بھی اس کاموں میں کہ جس کاموں سے رب خوش ہو، جس سے رب راضی ہو جائے. تو شکر کیسے ہوگا؟ کہا کہ یہ بھی مجھے سیکھے بغیر نہیں پتہ چلے گا. مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ مصیبتوں پر صبر بھی کرنا ہے، کہا صبر بھی سیکھے بغیر نہیں ہوگا. یعنی آدمی ایک تو ہیں عمومی احکامات، وہ ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن دوسرے بھی احکامات جو ہیں جن کے اندر چاہے وہ قلبی معاملات ہوں، چاہے وہ ظاہری معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کے ہوں. ہم نے کئی سلمان بھی ایسے آدمی دیکھے بظاہر وہ نماز روزہ کے پابند ہیں، یہ معاملات بھی کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے وہ کاروباری اگر لین دین میں کہیں وہ مداربت کے نام پر جو ہے یا مشارکت کے نام پر وہ سود کے اندر پڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک عمل وہ نہیں سیکھا، بقیہ معاملات میں کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ تو شریعت ہمیں ہر معاملات میں بیسک، ابھی جو ابتدائی یہ آپ کے موضوع کی گفتگو علم سیکھنا، یہ ایک یعنی سیکھنے میں علم کو پہلے ترجیح دیں، اور علم میں وہ دینی علم جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نافع ہو اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے نافع بن جائے. مدینہ اشفاق بھائی ماشاءاللہ ہمارے حافظ، قاری، نعت خوان، مبلغ، ساری ڈائمینشنز ہیں. یعنی ابتدا سے لے کر مفتی صاحب تلاوت سے لے کر صلاۃ و اسلام تک اکیلا بندہ ہی مطلب سارا اجتماع جو ہے نا پورا ہی اکیلے کر سکتے ہیں. جی پوری ٹیم، ہاں، ون مین آرمی ہے. آپ کا حسن ظن ہے، اللہ کرے اخلاص بھی ملے. آمین. اشفاق بھائی آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور اچھی تلاوت کے ساتھ ساتھ قواعد ضوابط کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. کلام بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ناظرین سنتے ہیں. آپ یہ بتائیں آپ نے یہ کیسا سیکھا ہے؟ اگر کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے، کوئی چاہتا ہے یار اشفاق بھائی جیسی تلاوت کرتے ہیں میں بھی ایسی تلاوت کروں، جیسی یہ نعت پڑھتے ہیں ویسی میں نعت پڑھوں، کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھی جا سکتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو نہیں سیکھی جا سکتی.
اچھا ٹھیک ہے نا, بعض چیزیں ایسا بھی ہے جو نہیں کچھ سیکھی چیزیں سیکھا جو جا گاڈ سکتا ہے. گفٹیڈ ہوتی ہیں, صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ بندہ سیکھ لے. اب ہر کوئی کہے کہ میں سلمان بھائی کی طرح اینکر پرسن بن جاؤں یا ہوسٹنگ کروں, ٹھیک ہے نا, تو ہر کوئی جو ہے وہ اینکر بن جائے ضروری بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فن ہے, اور یہ شاید جو ہے نا ہر کوئی سیکھ لے, یہ بھی ضروری نہیں. کوششیں کرتا ہے تو مطلب اس جگہ پہ پہنچ جائے اور یہ فن سیکھ لے اور اس میں ایکسپرٹ ہو جائے, یہ ضروری نہیں. اسی طرح کلام کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو کئی بار کہ نعت خواں تو پیدا ہی ہوتا ہے, نعت خواں بنا جائے یہ میں نے دیکھا نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ نکھار آ جاتا ہے, بہتری آ جاتی ہے, لیکن بہرحال سریلا گلا اور سریلے آواز اور یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے سامان کیا ہوتا ہے اسی میں سے ہوتا ہے. بہرحال بندے کو تلاوت کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور قرآن پاک کے لیے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اچھا کرو. فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا, کہ جتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھو گے وہ قرآن کے حسن کو اور بڑھائے گی. تو قرآن پڑھنا تو سیکھا جا سکتا ہے, بالکل سیکھتے ہیں. ایک عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے, بڑی عمر میں بھی جا کر, جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھنا ایک بڑی عمر میں جا کر سیکھا ہوگا. تو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک اچھا پڑھنا ہے, نعت اچھی پڑھنی ہے, کس لیے پڑھنی ہے بھی غور کریں, یہ بھی سیکھیں کہ یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ میں فلاں کی طرح نعت پڑھنے لگوں, فلاں کی طرح تلاوت کرنے لگوں. تو یہ کیوں آپ چاہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ آپ کو سراہیں, آپ کی تعریف کریں, تو پھر کیا فائدہ. وہاں زبان تھوڑی دیکھی جاتی ہے, انداز تھوڑی دیکھا جاتا ہے, وہاں دل دیکھا جاتا ہے. اور علم جو ہے یہ اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. آپ نے جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت, آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر جب فضیلت کی بات کی اور ملائکہ کے سامنے اس کو بیان کیا, تو اس میں جو بنیادی شے تھی, بنیادی عنصر تھا, اس کو اللہ پاک نے علم کی صورت میں بیان فرمایا. اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. تو یہ علم سے آپ کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام والا جو واقعہ ہے جس میں ایک جن کی آفر کو آپ نے رد فرمایا اور فرمایا اور جلدی کون تخت لائے گا, تو قرآن نے کہا کہ اس وقت جو انسان کھڑے ہوئے وہ تھے, اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کو اتنے پاورز تھے کہ جن سے بھی زیادہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آؤں گا. تو علم کی فضیلت بھی یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, تم فرماؤ کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں. یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی. دو مقامات پر اللہ نے فرمایا سورہ نحل اور سورہ انبیاء میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہ پتا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پائے کے نبی, اولو العزم رسولوں میں سے آپ, لیکن آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر مقدر فرمایا, اور آپ اپنے سے بظاہر یہ کم درجے کے نبی کی طرف چلے اور آپ نے ان سے علم سیکھنے کی ایک کوشش کی, اور اللہ پاک نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر کی بات کی کہ ان کا مرتبہ حضرت موسیٰ سے یقیناً کم ہے, لیکن حضرت موسیٰ نے ان کی طرف سفر کیا اور علم کی ایک تگودو کی اور ہمیں سکھایا کہ علم سیکھنے کے لیے اپنے سے کم درجے والے کی طرف بھی جانا ہو تو جا سکتے ہیں, جانا چاہیے. تو علم جو ہے یہ بہت اچھی شے ہے, علم انسان کو اصل میں انسان بناتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ ایک اہل علم ہے, ان کی عزت, ان کا مقام, ان کا وقار اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر علم کے لحاظ سے, آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں, مہروز بھائی عالم دین ہیں, یوسف بھائی ماشاءاللہ ایک زبردست مبلغ ہیں. تو علم سیکھتے جا رہے ہیں, عزت اور مقام اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے, تو علم سے مقام بڑھتا ہے. مدینہ میں جو عرض کیا آپ سے کہ تلاوت پر جو ہے نا وہ بعض کا یہ تو ہوتا ہے مفتی صاحب کہ میں اچھی تلاوت کروں, لیکن وہ سر پر دھیان ہوتا ہے, طرز پر دھیان ہوتا ہے, حسن صوت چاہیے, حسن صوت چاہیے, آواز اچھی بندہ بنا رہا ہے, لے بنا رہا ہے, اور قواعد کا تو خون ہی کر رہا ہے اور الٹی چھری سے خون کر رہا ہے, میں اگر یوں کہوں. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں, اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی, اصل میں جو چیزیں بظاہر کانوں کو اچھی لگتی ہیں اس طرف آدمی زیادہ راغب ہو جاتا ہے, جس پہ بظاہر واہ واہ زیادہ ہو تو اس طرف تقریباً سبھی چلے جاتے ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا بہار شیعت میں ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو تراویح کی نماز. صاحب نے کیا جملہ کہا ہے نا کہ جو چیزیں کانوں کو اچھی لگتی ہیں, سلمان ماشاءاللہ عام لینگویج میں کہا جائے تو زبان کا چسکا, کانوں کا چسکا, کانوں کا چسکا کہہ لیں, زبان کا چسکا. جی مفتی صاحب جی. تو اس میں فرمایا کہ ایک تو ہے اچھی آواز ہونا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک, لیکن اصل جو ہے وہ
اچھی صرف آواز نہیں ہے بلکہ درست خواں ہونا اس کا، درست طریقے سے ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا یہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آواز بھی اچھی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اور اس طرف جو ہے وہ زیادہ، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بعض نعت خوانی کا انہیں شوق ہوتا ہے، صحیح، اور وہ اگر پڑھیں یا سیکھیں، بہت سے کچھ عمل کرنا چاہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی جگہ پہ آ کر سٹاپ لگ جاتا ہے اور پھر آگے نہیں بڑھتے۔ اور بعض ایسا تلفظ توڑ رہے ہوتے ہیں، معنی کیا جی کیا ہاں، ہو رہے ہوتے ہیں، بس آواز بہت اچھی ہے تو آواز چل رہے اچھی۔ ہیں۔ اب یہی جو نعت پڑھنے کا شوق ہو گیا، یہ ہم ان کی بات کریں جو دینی کیٹیگری کے ارد گرد ہیں اور اپنی آواز سے چلو ایک دینی طور پر ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بالکل اچھا عمل ہے، لیکن قرآن کو وہ باقاعدہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ وہ نعت خواں کے ساتھ قاری کے لقب سے بھی ملقب، تو اب اس کے لیے اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے، اس کو بھی ایک سیکھنا پڑے گا، تجوید ہے، اس قرات کے معاملات گئے، تو جب وہ نہیں کریں گے تو اب عام آدمی ان کے صرف طرز پر، ان کے اتار چڑھاؤ پر، ان کے اس طرف تو راغب ہو جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ قرآن کے اندر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو چاہے کسی کی آواز جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لہجہ اچھا کیوں نہ ہو، انداز کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اس طرف بہرحال آنا پڑے گا، قرآن کا عمل سیکھنا پڑے گا اور سیکھ کر اس پر مشق کرنی پڑے گی۔ مدینہ مدینہ یہاں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جس پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اللہ، اب آپ غور کریں کہ بندہ محنت کر کے ٹائم نکال کر اپنے بہت سارے کام چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھا ہے، جی، لیکن چونکہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اس کا پروناؤنسیشن نہیں سیکھا، اس کا تلفظ نہیں سیکھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن ہی اس کو بجائے اس کے کہ اس کو رحمتیں ملیں، اس پر برکتوں کی بارش ہو، اس کے لیے رحمتیں ہوں، اس کے لیے لعنت کا باعث بن رہا ہو۔ اللہ بچا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کو مخارج کے ساتھ سیکھنا چاہیے، بلکہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اتنا قرآن سیکھنا جتنا کہ نماز میں پڑھنا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی، تو ہمیں بقدر ضرور اس کی فرض قرات پڑھنا فرض ہے، ٹھیک تو ہمیں اس پر جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے جی، اور قرآن سیکھنا چاہیے۔ کہاں سیکھنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے۔ شاہ آپ کے لیے سوال، میں ایک میسیج میں سوال ہے، ایک میں نے بھی ایک سوال رکھا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے الحمدللہ، اور فری آف کاسٹ سکھا رہی ہے، آئے ہوئے بغیر کوئی پائی پیسہ لیے سکھا رہی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اور مدرسۃ المدینہ بالغات، اسلامی بہنوں کے اسلامی بہنیں مدرسے لگاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے اسلامی بھائی لگاتے ہیں۔ سلمان بھائی، اس میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں دعوت اسلامی صرف اپنے یہاں بیٹھ کر اعلان نہیں کری کہ آئیں ہمارے پاس آ کر آپ قرآن سیکھ لیں۔ دعوت اسلامی تو آپ کے ڈور اسٹیپ پر پہنچ گئی، ایسی بات، آپ کے گھر میں آ کر آپ کے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بچوں کو یہ شریعت کے عین اصولوں کے مطابق سکھانا چاہ رہی ہے۔ جی، یاد رکھیے گا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے ملی ہے، ماشاءاللہ، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، آپ کی عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائے کہ یہ اتنی پیاری ہمیں تحریک اور اتنی پیاری تنظیم دے دی کہ جس کا ویژن دنیا بھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے 92 کنٹریز، جو مجھے اطلاعات ہیں 92 کنٹریز میں جا کر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم عام کر رہی ہے۔ آپ غور 92 کریں، ملکوں میں قرآن کی تعلیم عام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی سلمان بھائی ایک تو اعلان کر دیا جائے نا کہ بھائی صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک کا مدرسہ ہے، آ جائے جس نے سیکھنا ہے سیکھ لے۔ نہیں، دعوت اسلامی نے یہ فیسلٹی دے دی کہ آپ کو کس وقت سیکھنا ہے یہ بتائیے، آپ کس وقت فری ہیں۔ آپ کہیں رات کو 2 بجے دعوت اسلامی آپ کو رات 2 بجے قرآن آ کر سکھانا چاہتی ہے۔ اب آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں بچتی ہے کہ میں تو سیکھنا چاہتا ہوں، جناب کوئی سکھانے والا نہیں ہے، دعوت اسلامی موجود ہے، آ جائیے دعوت اسلامی سے قرآن سیکھ لیجئے۔ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ ان کے پورے ایک لسٹ 30 کورسز ہیں اشفاق بھائی، 34 کچھ کورسز ہیں ان کے، 30 کورسز ہیں کہ یہ آپ کو کیا سیکھنا ہے یہ بتاؤ، اللہ ہم حاضر ہیں آپ کو سکھانے کے لیے۔ مدینہ۔ اب بھی اگر ہم اس میں سستی کریں تو یہ بہت بڑی ہماری محرومی ہے۔ قرآن سیکھنے والوں نے تو ایسا سیکھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو فرمان ہے، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، تو سیکھنے والوں نے ایسے سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ سورہ بقرہ میں کیا کیا اسرار و رموز حضور نے پڑھائے ہوں گے اور آپ نے پڑھے ہوں گے، پھر وہی جانے، پھر انہوں نے اس سے کیا کیا مدنی پھول پائے ہوں گے۔ تو اصل ہے قرآن پڑھنا بھی سیکھیں اور پلس قرآن کو سمجھے بھی۔ قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، قرآن پاک کو سمجھنا
اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی تو ایک اسٹیپ ہے نا. اگر آپ نے صرف پڑھنا اچھا سیکھ لیا لیکن آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, تو یہ آپ ابھی تک وہ پورا اس کا حق ادا نہیں کیا. ایک قوم کے جنہوں نے اپنی کتاب کو بڑا سنبھال کے رکھا تھا, بڑی عزت کے ساتھ رکھا تھا, یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ سونے کے غلافوں میں سنبھال کے رکھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر قرآن میں کیا تو فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, ایک گروہ نے اپنی کتاب کو پھینک دیا گویا کہ اپنی پیٹھ کے پیچھے, وراء ظہورہم پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو مفسرین نے یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کر اس طرح پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکا تھا کہ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے کوئی چیز پھینکی جائے, لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. مراد کیا ہے؟ اور مفسرین نے لکھا کہ در حقیقت انہوں نے اپنی کتاب کو سنبھال کے رکھا تھا, چومتے تھے, سر پہ رکھتے تھے, غلافوں میں سنبھالتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, مگر پڑھتے بھی نہیں تھے اور سیکھتے بھی نہیں تھے, عمل بھی نہیں کرتے تھے. اللہ نے اس کو تشبیہ دی اور فرمایا کہ جیسے انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. قرآن کے حقوق میں سے علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے اس کی تلاوت سیکھنا, اس کے احکام جاننا, اس پہ ایمان لانا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن کے حقوق میں محبت کرنا, دوسروں تک پہنچانا, باقاعدہ اس کے حقوق میں بیان کیا. بلکہ مفتی صاحب قرآن نے تو اتنا کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. ماشاءاللہ. ایک روایت میں کہا گیا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھ کے قرآن کتنا پڑھتا ہے. یعنی یہ محبت رسول کی ایک علامت بھی اسے بیان کیا گیا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, قرآن سے اپنا دل لگانا. اور واقعی جو اشفاق بھائی نے بات ذکر کی ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بھی آج کل ایسے ہی اہتمام ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں, گھر بھی بنائیں گے, بہت اچھا کوئی قرآن رکھنے کے لیے کوئی فریم بنا دیا, اوپر کوئی تختہ لگا دیا, اور لگائیں گے بھی اس جگہ پہ کہ جس کو نکالنے کے لیے سیڑھی لائیں, اب نہ سیڑھی آئے نہ اترے, ٹھیک ہے. اب اس کو غلافوں کے اندر اتنا جو ہے وہ پیک کیا کہ اس کو کھولتے کھولتے ہی آدمی کو 5-10 منٹ جو ہے وہ لگ جائے. یہ حال ہے, ایسے معاملات ہیں. اور وہ اپنے ذوق میں گمان میں سمجھ ہوتے کہ شاید ہم نے اس کا ایک حق یہ ادا کر دیا کہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. قرآن کا گھر میں رہنا بالکل برکت کا باعث ہے, برکتیں نازل ہوں گی, لیکن تعظیم کا اہتمام کرنا, قرآن کو چومنا, خوشبو لگانا اور بڑے صاف ستھرے غلاف کے اندر عام کتابوں کی طرح نہ رکھنا, یہ بالکل اہتمام کرنے چاہیے. لیکن صرف یہی نہ کریں, صرف یہی نہ کریں, اس کے حق دوسرے بھی ادا کریں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. وہ ایک بچی کا واقعہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ ایک بچی نے اپنے جو ہے نا پیسے قرآن میں چھپا کے رکھے, یہ اپنے مدنی چینل پہ بھی تو پتہ چلا کہ وہ اس نے دیکھا وہ ایک کتاب ہے جو کھلتی نہیں, یہاں سب سے سیف ہے. ایک یہ معاشرے کی عکاسی کی ہے, واقعی بہت بڑا عالمیہ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سیکھیں, قرآن کریم پڑھنا بھی سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ کر جائیں گے کہ جو پھر مطلب اس کو کیا الفاظ میں کیا دوں. قرآن کریم پڑھیں, ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کا ذہن بنتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے بہت اچھا کیا ہے, جنہوں نے صحیح پڑھا ہے بہت اچھا کیا ہے, اور جن کے پڑھنے میں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے پراپر نہیں سیکھا, صحیح نہیں سیکھا. دیکھیں زبان کی ایکسنٹ ہوتے ہیں, بولی ہے اس کا لہجہ ہوتا ہے. بعض اوقات کہنے والے کہتے ہیں یار آپ انگلش بھی بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پشتو ہی بول رہے ہیں, یا یوں لگتا ہے جیسے آپ پنجابی بول رہے ہیں. اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. ان لوگ ایکسنٹ بھی سیکھتے ہیں, انداز بھی سیکھتے ہیں, زبان بھی سیکھتے ہیں اور بولنے کا انداز بھی سیکھتے ہیں. تو قرآن کریم بھی ہم نے پڑھنا ہے اور درست طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کے اصول و قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے, اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت, اس کا نور ملے گا. اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اشفاق بھائی مائک بھی رکھا ہوا ہے, ذکر مصطفیٰ سنائیں. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. مدینے مجھ کو آنا ہے,
فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی، تسلی رکھ اے دیوانے، تیری بھی حاضری ہوگی، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اشفاق بھائی آپ کو سلامت رکھے، بڑا پیارا کلام پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ حقیقت میں یہ نگاہیں زیارت مصطفیٰ کے قابل تو نہیں ہیں، بہرحال حضور کرم فرمائیں تو عجب کیا ہے۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔